جب گھوم جاتا ہے تو گھوم ہی جاتا ہے. وقت نے جو تاریخ لکھنی تھی لکھ دی، جو ہونی تھی وہ ہو کر رہی. ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن یہ وہ آزادی تو نہ تھی جس کی ہم نے آرزو کی. پھر بھی آزادی تو تھی. پرانا ملک ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. زمین بڑھ رہی تھی. ایک ہی ملک میں دو دو جھنڈے پھہرائے جانے کو تیار ہو چکے تھے. آزادی اپنے ساتھ سینکڑوں مسائل تھے. یہ ملک کی تقسیم کا نتیجہ تھی. خون میں قلم ڈبو کر لکھی گئی یہ ہماری تاریخ تھی. لٹے پٹے قافلے ایک طرف سے آ رہے تھے اور خون میں لتپت یہ کارواں ایک طرف سے دوسری طرف جانے کو بے قرار بیٹھے تھے. جامعہ کے جیالوں نے ایک طرف مردلا سارا بھائی، میر مشتاق اور انیس کی دوائی کے ساتھ مل کر لوگوں کی جان بچانے میں سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی. نہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنے مستقبل کی. جامعہ والوں نے جامعہ کی حفاظت کے بعد ڈاکٹر ذاکر حسین اور شفیق الرحمان کے بھائی کی سربراہی میں خود کو جامعہ کے فساد زدہ علاقوں اور شرناٹھیوں کے کیمپوں میں جا کر ان کی مدد کرنے کے لیے وقف کر دیا. ایک طرف تو یہ لوگ مسلمانوں کو تسلی اور دلاسا دے کر ہندوستان ہی میں رہنے کے لیے تیار ہیں اور سمجھاتے کہ یہ جنون وقتی ہے. دوسری طرف شرناٹھیوں کے زخموں پر مرہم رکھتے، انہیں یقین دلاتے کہ یہی ان کا ملک ہے اور یہاں وہ محفوظ ہے. ذاکر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے خلوص اور محبت سے انہیں یقین دلانا ہے کہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا اصلی تعارف کرانا اور انہیں یہ باور کرانا کہ اسلام ایک صلح اور آشتی کا مذہب ہے. جامعہ کے لوگ ویسے شروع سے ہی خود کو فساد زدہ علاقوں اور شرناٹھیوں کے کیمپوں میں جا کر ان کی مدد کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں. لیکن جو کیمپ باڑا ہندو راؤ، مٹیا محل اور کساپورا میں لگایا گیا اس کا پورا چارٹ جامعہ والوں نے لے لیا. جامعہ والوں نے کام کو کسی وقتی جوش جذبوں کے تحت نہیں کیا بلکہ اپنا مشن بنا لیا. ایک شرناٹھی لڑکا جو جامعہ 10 سال کی عمر میں شرناٹھی بن کر آیا تھا، پھر یہیں سے اسکول سے کالج تک کی پڑھائی حاصل کی اور نوکری بھی جامعہ میں ہے. تو حاضرین پیش ہے تیجندر کمار آنند کا یہ بیان. باڑا ہندو راؤ کے صفدر نقوی اور شمس الرحمان محسنی کی رہنمائی میں میں نے تعلیم حاصل کی. کسی اور یونیورسٹی اور جامعہ میں یہ فرق ہے کہ آپ کاغذ کا پرزہ ڈگری یا ڈپلومہ کے طور پر حاصل کر سکتے تھے، پر جامعہ والے سکھاتے تھے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح ابھار کر بروکار لا سکتے ہیں. یہ آپ کو انسان بناتے ہیں. گاندھی جی جب دلی میں ہوتے تھے تو جامعہ ضرور آتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ کسی مقصد سے آئے تھے. ان کے بیٹے اور بہو دونوں جامعہ میں ہندی پڑھاتے تھے. ان کے پوتے جانکی داس کا جنم بھی جامعہ میں ہوا، لیکن 1.5 سال بعد ان کا انتقال جامعہ میں ہو گیا. مہاتما گاندھی دلی آئے ہوتے تھے. جامعہ کے طالب علم ان کے پوتے کا پرسہ دینے ان کی رہائش گاہ ہے، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھے. شام ہوتے ہوتے وہ خود ہی جامعہ آ گئے. بچے ان کے چاروں طرف جا کر بیٹھ گئے. گاندھی جی نے کہا، تم لوگ مجھے جانکی داس کا پرسہ دینے گئے تھے، میں اس کا پرسہ دینے تمہارے پاس آیا ہوں. وہ بھی تو تم لوگوں میں سے ایک ہی تھا. یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئے، پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں ڈاکٹر انصاری کی مزار پر جا کر بیٹھنا چاہتا ہوں. مجھے وہاں بڑی شانتی ملتی ہے. وہ کافی دیر تک ڈاکٹر انصاری کی قبر کے سرانے آنکھیں بند کیے بیٹھے. پھر وہیں سے بچوں کو الوداع کہہ کر واپس چلے. نفرتوں کے گھاؤ محبتوں سے بھرنے کا عمل ابھی جاری ہی تھا کہ وقت نے ہندوستان کو ایک نئے حادثے سے دوچار کر دیا. اہنسا کے پجاری کو ہنسا نے اپنے پنجوں میں دبوچ لیا. ریڈیو پر نہرو کی آواز پہنچی، ایک جنونی نے باپو کو گولی ماری. اس خبر سے جامعہ والے ششدر رہے. ان کی آنکھیں ڈبڈبائی تھی، ہونٹ خاموش تھے، لیکن کچھ کہنے کو تھرا رہے. اشاروں میں ایک دوسرے کو تسلی دے.
خودارا نہ بولو یہ منحوس بولی. بھلا کون مارے گا باپو کو گولی؟ زمین ایسی باتوں سے ڈر رہا ہے. جگاؤ نہ باپو کو نیند آ گئی ہے. جگاؤ نہ باپو نیند آ گئی. جگاؤ نہ باپو کو نیند آ گئی ہے. لیکن سچ کو دیر تک جھٹلایا نہیں جا سکتا. انسانیت کا رہبر اور قوم کا باپو ہے رام کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. جامعہ اب اپنے ایک اور مربی سے محروم ہو چکی تھی. آج آزادی کے 68 سال گزرنے کے بعد جامعہ ہندوستان کی نمایاں ترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اور اسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہے. جامعہ کا فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن فیکلٹی، انجینئرنگ فیکلٹی، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ، ماس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹر اور حال ہی کے شعبوں میں شامل ہوئے آرکیٹیکچر اور ڈینٹسٹری ہندوستان بھر میں مشہور ہے. آج جامعہ میں 9 فیکلٹیز، 38 ڈپارٹمنٹ اور 16,000 سے زیادہ طالب علم ہیں. دنیا کے 31 ممالک سے طلبہ یہاں پڑھنے آتے ہیں. ان ہزار طالب علم کے لیے جامعہ حقیقت میں ایک شہر آرزو بن چکا ہے. جامعہ نگر میں ایک انوکھی بستی تھی. اب نہ تو وہ بستی ہے اور نہ وہ اب تو وہاں ایک عالی شان علوم کا گہوارہ، ایک جدید یونیورسٹی قائم نظر آتی ہے. دیار شوق میرا، دیار شوق میرا، شہر آرزو میرا، یہ پہلے شوق کی بستی، یہ سب دلوں کا دیار. یہاں کی صبح نرالی، یہاں کی شام نئی، یہاں کے رسم و رہے میں کشم جدا سب سے، یہاں کے جام نئے، طرح رقص جام نئے، یہاں پہ تشنہ لبی میں خوشی حاصل ہے. یہ بزمائے دل ہے یہاں کی صلاح عام نئی. دیار شوق میرا، دیار شوق میرا، شہر آرزو میرا، شہر آرزو